حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں۔ حافظ صاحب ویسے تو اس رات کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں قرآن مجید میں بھی بتائی گئیں، حدیث مبارکہ میں بھی بتائی گئیں، اور یہ پیارا ملک، یہ سرزمین، یہ بھی ہم نے 27ویں شب کو حاصل کیا تھا۔ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے بطور مسلمان بھی، بطور پاکستان بھی، ہم نے اسی رات اچیو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اسی چیز کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قدر والی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر خود پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ قدر والی رات کیوں ہے؟ پھر اللہ پاک خود ہی بتاتا بھی چاہتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اس میں جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں اور تمام وہ خیر کے کام اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ سلامتی ہے اس رات کی صبح صادق ہونے تک۔ اس رات کے اوپر اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو بہتر قرار دیا، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے سرکار ایک دفعہ بیٹھے ہوئے پرانی امتوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ 80 برس تک جہاد میں ہوتے تھے۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ہماری عمر تو جو ایوریج ایج ہے ہماری وہ تو اتنی ہوتی نہیں، تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ اللہ نے ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے رمضان، کہ اس کے اندر ایک ایسی شب آئے گی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ 84 برس، 1000 مہینوں کا مطلب ایک رات 84 برس کے برابر ہے، 84 برس کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عظیم کام ہوتے ہیں نا، یا جو عظیم چیزیں ہیں، وہ ہمیشہ مخفی ہوتی ہیں۔ قیامت اللہ نے مخفی رکھی، اس کا تعین نہیں کیا کہ وہ کب آئے گی۔ موت اللہ نے مخفی رکھی، ممکن ہے کہ اگلا سانس مجھے نہ آئے، کیونکہ سرکار کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آنا ہے کہ نہیں، اور جو باہر گیا ہے وہ اندر آنا ہے کہ نہیں، اس لیے موت کا تعین نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صلاۃ الوسطیٰ، اس طریقے سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اسم اعظم کی بات ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، گو کہ اس میں اجماع موجود ہے کہ شاید یا حی یا قیوم ہے، الحی القیوم ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے کہ اس کو اللہ پاک نے مخفی رکھا کہ دیکھیے تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک، اس کے 3 اشروں میں افضل اشرہ آخری اشرہ، اس کی عظمت راتوں میں 5 طاق راتیں، اور اس میں سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کی رات، اور اس کو تلاش کرنے کا کہا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر، جس طرح ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ اس کے اندر کون سی نشانیاں بھی موجود ہیں، اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ آیا اس سے پہلے بھی کوئی رات ہو سکتی ہے جو پہلے 2 اشروں میں موجود ہو، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ بتا رہے تھے ابھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آخری اشرے میں ہی شب قدر ملے، کیا کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ اس میں ایکچولی کچھ روایات، میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ابن رقیم نے یہ کہا کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت حسن بصری تابعی ہیں جی ہاں، رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 7ویں رمضان کی شب بھی ہو سکتی ہے، اگلے دن غزوہ بدر تھا، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ 19ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان کے نزدیک یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک 23ویں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 24 کا بھی کہا۔ وہ خیر اس کی ایک الگ سے اس کا ریفرنس ہے جو سورہ الگ کے نزول کے حوالے سے ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب جن کو سرکار خود فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت قاری جو ہیں قرآن مجید کے وہ آپ ہیں، آپ سمیت پھر جو اجماع ہے، جو تمام تر صحابہ کرام وہ 27ویں کے اوپر متفق ہوئے۔ لیکن اگین دیکھنے والوں کے لیے بات بہت اہم ہے کہ قطعی طور پر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 27ویں ہی ہوگی، اس کو تلاش کرنے کا کہا گیا۔ نشانیوں کا آپ نے سوال پوچھا تھا، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے اس میں یہ فرمایا گیا نا کہ یہ بہت معتدل رات ہوگی کہ جس میں نہ گرمی نہ سردی، اس میں چاند بہت کھلا ہوگا، یہ رات بھی بہت کھلی ہوگی کہ آسمان پہ بادل نہیں ہوں گے، صاف ہوگا۔ اس میں سرکار کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو سورج ہے نا جو اگلے دن ہوگا اس پہ شعائیں نہیں ہوں گی، وہ بالکل ایک تھال کی طرح ہوگا، یعنی وہ سورج کی روشنی تو لے کر آئے گا لیکن اس کے اندر شعائیں نہیں ہوں گی۔ چاند کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو اگین تھال کی ایگزامپل دیں کہ جیسے تھال کا کنارہ ہوتا ہے بڑا ہی پرسکون سا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کچھ نشانیوں میں بھی آتا ہے۔ تو لیکن اس میں اگر آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں جو حدیث بہت زیادہ مشہور ہے اس کے حوالے سے کہ شعبان کی آخری رات سرکار کے خطبہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا مفہوم سرکار نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے،
اور وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک شب ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھے میسر آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو دعا کون سی بتائے گی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جہاں پر ہم یہ انعامات کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس رات کو پا لینے سے کیا کیا انعامات ہیں، اور لیکن اگر اس کی بے قدری کرنے کے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا، کیوں تعین نہیں کیا گیا کہ جب ایک چیز کا تعین ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نافرمانی کے زمرے میں چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت امام راضی نے جو نقل کیا واقعہ کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے اس رات کو، تو ایک شخص سویا ہوا تھا. تو آپ نے یہ کہا کہ اے علی اس کو جگا دو، یعنی جاگنے کی رات ہے. آپ نے جگا تو دیا لیکن اس کے بعد سرکار سے یہ سوال پوچھا، اور یہ سوال جو ہوتے تھے یہ امت کو بتانے کے لیے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ ہمیشہ سے خود ہر چیز میں پیش رہتے ہیں، آپ نے اس شخص کو خود کیوں نہ جگایا اور مجھے کیوں کہا کہ اس کو جگایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی اگر آپ کے جگانے کے بعد بالفرض نیند کے غلبے سے وہ دوبارہ سو جاتا نا تو وہ کافر نہ ہوتا، لیکن اگر میں جگاتا اور اس کے بعد وہ پھر سو جاتا تو وہ کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا. اسی لیے اگر یہ تعین ہو جاتا کہ لیٹ سے یہ 27ویں رات ہے، 25ویں ہے، 30ویں ہے، تو ایک تو لوگوں کے اندر وہ اس کو ڈھونڈنے کی جو ایک ہے نا جو کاوش کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو صحیح کرنے کو کہا گیا ہے، انسان وہ نہ کرتے، پھر سہل زندگی میں چلے جاتے کہ وہ ایک اس کے لیے تگ و دو نہ کرتے. اور اگر معلوم پڑ جاتا کہ یہی والی رات ہے اور اس کے بعد اس کی محنت نہ کرتے تو پھر اس کا جو اس کی سزا ہے وہ بھی پھر اس کا تعین بھی بہت سخت حوالوں سے ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، ابھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب آج بعد از اذان مغرب ہم 27ویں شب میں داخل ہو جائیں گے، اور 27ویں شب اسی رات ہم نے یہ ملک بھی حاصل کیا، پاکستانی سرزمین حاصل کی. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ریلیٹ اگر اس کو کر دیں کہ ہم کیسے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو حاصل کرنی ہے، کیسے ہم اس ملک کا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ اسی سے سوال کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، ہم خود سے سوال نہیں کبھی کرتے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا یا اس کے لیے کیا کیا. تو سر ریلیٹ کریں. دو غیر معمولی وجود جب ملتے ہیں تو غیر معمولی تخلیق ہوتی ہے. قائد اور اقبال اگر ملیں تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دو غیر معمولی وجود قائد اور اقبال ملے تو غیر معمولی تخلیق پاکستان بنی. اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا، 27ویں رمضان المبارک کو نزول قرآن کی رات بنا. آپ غور کیجئے کہ محمد لکھا ہوا ہے نا، جب تو ہمارا نقشہ پورا محمد لکھا ہوا ہے. اللہ کی دی ہوئی زمین محمد کا نظام ہوگا. آپ ذرا علم العادات میں آ جائیے، لفظ اللہ 92، لفظ محمد 92، لفظ پاکستان 92. 13 اگست 1947 جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندوستان کا انٹرنیشنل کوڈ تھا 0091، افغانستان تھا 0093. خالی کون سا رہا؟ جب ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان باہر آیا 14 اگست کو تو کوڈ ملا 0092. یہ تب بھی خالی رہا. آپ اگر جغرافیہ کی بات کریں تو 208 ملک ہیں دنیا کے اندر. 208 ملکوں میں واحد پاکستان ہے. کیا آپ پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آپ جہاں سے مرضی سجدہ کریں، میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ پورے پاکستان میں جہاں سے مرضی سجدہ کریں، اور 208 ملکوں میں واحد جغرافیائی پاکستان کی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کا سجدہ جو ہے وہ قدرتی طور پر حجر اسود کی جانب ہوتا ہے. کیا بات ہے. آپ تاریخ کی اگزامپل لے لیتے ہیں، آپ نے جغرافیہ سمجھ لیا، علم العادات سمجھ لیا. اب میں آپ کو لغت کی اگزامپل دیتا ہوں. لفظ مدینہ طیبہ، مدینہ رہنے کی جگہ، طیبہ پاک صاف. لفظ پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، پاک صاف، استان رہنے کی جگہ. اب مدینہ طیبہ کو فارسی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے پاکستان. پاکستان کو اگر آپ عربی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے مدینہ طیبہ. کیا بات. یہ قدرت کے اشارے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ایمان کے بعد ہمیں یہاں پر پیدا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں پیدا ہونا ثواب ہے. اس کے یہ منطقی دلائل بھی موجود ہیں. دیکھیے دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اللہ پاک نے قرآن مجید میں جتنی نعمات کا، معدنیات کا، میوہ کا ذکر کیا ہے وہ 2 ممالک کے اندر موجود ہیں، مصر اور پاکستان. تو پاکستان اصل میں سورہ الرحمن کی تفسیر ہے. فرق صرف اتنا ہے، جیسے اشفاق مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص بے سکون رہے گا جسے اسلام یا پاکستان سے ذرا سی بھی نفرت ہوگی. اور صوفی برکت صاحب نے بڑی خوبصورت بات عنایت فرمائی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کیا کرے گا، اگرچہ ہم تو تب نہ ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری قبر پر آ کر تھوک جانا. تو پاکستان جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا. کیا یہ حافظ صاحب ہم پریکٹیکلی بھی اس میں ویسا ہی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں
کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا سمجھتے ہیں بہت آپ؟ آسان ہے جی. اچھا. ہر شخص اس میں کر سکتا ہے کنٹریبیوشن. ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک نے، دیکھیں اللہ پاک نے ہر ایک کو منصب پر تو نہیں بٹھایا ہوا. یہ اس کی دنیاوی تقسیم ہے جس پہ راضی رہنا ہے، کیونکہ خوش بخت وہ ہے جو اپنے بخت پر خوش ہے. ہاں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کرنا کیا ہوگا، آپ جس بھی بساط میں موجود ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں اس میں اگر آپ ایماندار ہو جاتے ہیں نا تو اس پاک سرزمین سے ایک بے ایمان کم ہو جاتا ہے. صحیح، یہ سب سے بڑا بالکل کنٹریبیوشن ایسے ہی، کسی بھی ہاں. قوم کے اندر ہوا کرتا ہے جی. اور پاکستان میں رہتے ہوئے چونکہ اس کے اوپر محنت کرنا یہ ہم پر قرض بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. آپ اپنی بساط میں رہتے ہوئے اگر 365 دن ہے نا، روزانہ 1 منٹ اس ملک کے لیے سوچ لیجئے مثبت کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتی ہوں. 365 دنوں میں ممکن ہے کہ 200 دن ایسے گزریں جس میں آپ سمجھیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 100 دن آپ سوچنا ہی چاہیں میں کر سکتا ہوں. کوئی 65 کنجیاں تو آپ کے پاس ہوں گی نا ایک سال کے بعد کہ آپ کنٹریبیوشن کر کیا سکتے ہیں. بالکل کوئی ایسے. بکے تو بنانے کی کوشش کریں، کوئی یعنی success جو تو آپ بنانے کی کوشش کریں. طاقت میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ 14 اگست 1947 میں اس سرزمین نے آزادی کی صورت میں ہمیں ریاست دی، خود مختاری دی، با اختیاری دی، لیکن آج تک ہم نے اسے کیا دیا ہے؟ تو اگر یہ سوال ہم خود سے کریں گے تو یقینی طور پر ہم اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں اور ملک کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک، حافظ صاحب آج کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو مزید کر لیں. یہ بتا دیجئے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا تلقین ہمیں کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی زندگی میں یہ رات آتی تھی تو وہ کیا عادات اپناتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہماری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ سرکار آخری عشر میں اپنی تہبند جو ہے نا وہ زور سے باندھ لیتے تھے. مطلب اپنے آپ کو وہ زیادہ آمادہ کر لیتے تھے زیادہ عبادت کے لیے. اور یہی انہوں نے پیغام امت کو بھی دیا کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر آخری 10 دن، اور اس میں بھی اگر خاص طور پر دیکھا جائے تو طاق راتیں، یہ ساری رات قیام اللیل کی ہیں، ساری راتیں قیام کی ہیں، اس میں کوئی وقت ضائع نہ کیا جائے. اور جس طرح ہم ہمیشہ سے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پر جو شاپنگز کے لیے مختص کر دیے جاتے ہیں یہ والے دن، جبکہ جو یہ شاپنگ ہے نا یہ تو یہ رمضان سے پہلے ہو جانی چاہیے. اس کا تو ایک لمحہ بھی ایسا ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور طاق راتوں کے اندر جو سب سے بڑا جو ایک کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات عنایت فرمائی کہ اگر آپ عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور فجر پڑھتے ہیں تو آپ کو گویا سارا ہی ثواب مل جاتا ہے اس بات کا. لیکن آپ نے اس دوران قرآن مجید فرقان حمید کے جتنی ہو سکے تلاوت کیجیے. آپ اپنے جو ہے وہ اہتمام کریں کہ اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں اور جتنے آپ وہ وظیفہ کر سکیں. یا اللہ پاک سب سے بڑا خوبصورت وظیفہ کون سا ہے؟ درود پاک ہے جی. اگر کوئی بھی بیماری لاحق ہے نا تو اس کا علاج سب سے بڑی اینٹی ڈپریشن درود پاک ہے. اور جہاں پر اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے تو ڈوز بڑھا دیجیے. اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے بلکہ شاید غالباً واحد عبادت ہے کہ جو ریاکاری سے کریں تب بھی قبول ہو جاتی ہے. اس کی گارنٹی ہے قبول ہونے کی. تو جو سب سے بہتر کام کیا جا سکتا ہے ان طاق راتوں کے اندر، خاص طور پر اگر ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں 27ویں شب کی، اگر ہم آج کے حوالے سے بات کریں تو جیسے ہی رمضان یہ بھی میری افطار کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی اذان اور صبح صادق تک ہم نے وہاں پہ رہنا ہے. تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے سوائے کھانے پینے کے. آپ جتنا کام ہو سکے وہ عبادت میں اپنا وقت کو صرف کیجیے. آپ اس میں نماز پڑھیں، آپ اس میں نوافل ادا کیجیے، آپ اپنی قضاء العمری ادا کریں. وہ آپ کی نمازیں کہ جو قضا ہو چکی ہیں، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. تو کوشش کریں کہ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی تمام نمازیں پوری جا رہی ہوں، تو جتنی نمازیں ہو سکتی ہیں آپ اس میں قضا کر لیجئے. نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے، لیکن کوشش کریں کہ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، فجر نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو مشغول رکھیں عبادت کے اندر. اور اگر اس دوران ہمیں کوئی ایک بھی ساتھ ایسی نصیب آ جاتی ہے کہ جس کے اندر قبولیت کی ساتھ نصیب ہو جاتی ہے تو جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرماتا ہے. اور کوشش کریں کہ ہر چیز کے اندر نیت یہ رکھیں کہ ہم سرکار کی سنت کے ذریعے کر رہے ہیں یا اس کو عملی جامہ پہنانے کے ذریعے کریں. اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے نا وہ 100 شہیدوں کے برابر ہے. اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ خون کا قطرہ پہلا گرنے سے پہلے قرض کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. حافظ صاحب ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یقین ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں یا شب قدر بھی اس حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہوگی. تو دعا میں جو یقین کا ایلیمنٹ ہے وہ کس حد تک ضروری ہے اور اس کے بغیر دعا کیسی ہے؟ دیکھیے جیسے خواب کی 3 اقسام ہیں نا کہ ایک سچے خواب ہیں، دوسرے شیطانی خواب ہیں، دوسرے وہ تخیلات ہوتے ہیں جو سونے سے پہلے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ خواب کی صورت میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے دعا کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی بات تو اس بات کا یقین رکھیے کہ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے قبول نہیں کرنی تو آپ نے کیا کسی انسان سے توقع رکھنی ہے. لیکن اس کی قسموں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے.
ایک دعا ایسی ہے کہ جو میں مانگتا ہوں اور اللہ پاک فوراً وہ قبول فرما لیتے ہیں، یا کچھ دیر کے بعد اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور میرا وہ کام ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں میری یہ دعا قبول جی ہو ہاں۔ گئی۔ دوسری ایسی دعا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو اللہ پاک ٹال دیتا ہے۔ صحیح۔ جو علماء کرام، جو عارفین اور صدیقین صالحین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ان کے اوپر آنی ہو تو اللہ پاک دعاؤں کے صدقے میں وہ ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ ہمارا ایسٹ ہے، وہ ہمارا سٹاک بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اگر ہماری وہ دعا دنیاوی طور پر قبول نہیں ہوئی، یا کوئی ایسی مصیبت پریشانی جس کی وجہ سے ابھی وہ ٹلی نہیں اور وہ ہماری آزمائش میں تھی، کیونکہ جو چیز آپ کو دین کے قریب کرتی ہے وہ آزمائش ہے، جو دور کرتی ہے وہ مصیبت ہے، تو اگر ہم آزمائش کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چن رکھا ہے تو وہ دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سٹاک بن رہا ہے آپ کا اس روز محشر کے لیے، بالکل۔ کہ جب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوتی ہیں تو اللہ پاک ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی دلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ یعنی پاک کو یہ مانگے بات بڑی کوئی بھی پسند دعا ہے۔ جو ہے وہ ضائع تو ہماری نہیں آپ آخری کی ہو عشرے رہی کی ہے۔ دعا بھی ہے نا کہ صحیح۔ اللہ پاک تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، معافی کو Exactly۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، تو بیسیکلی اپنے لیے معافی کی جو دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ عرش کے سائے کے اندر بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آمین۔